على آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق الله العظيم سورہ بنی اسرائیل کی 59ویں آیت سے آج سبق ہے۔ اس سے پہلے جو سبق آیا اس کے آخر میں یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو
جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو معبود تم خیال کرتے ہو بلکہ یقین رکھتے ہو ان کے معبود ہونے کا، تو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی جو ان کی عبادت نہ کرے، ناراض ہو کر اس کو نقصان پہنچائے، یا جو ان کی عبادت کرے اسے راضی ہو کر اس کو نفع پہنچائے، نفع نقصان ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، کوئی تخفیف کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جن کی عبادت کرتے ہیں کچھ تو فرضی نام ہیں، ان کی تو بات چھوڑ دیجئے، اور کچھ ایسے ہیں جیسے پتھر وغیرہ ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے بے حس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ ان میں جو کچھ خدا کے خاص بندے ہیں، مقرب ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، جیسے ملائکہ کی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، وہ حضرت مریم کی پوجا کرتے تھے، یعنی ان کا مجسمہ بنایا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے اپنے وہ پورے کرتے تھے اپنی عقیدت وغیرہ کا اظہار۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے مقرب ہیں وہ خود اس تلاش میں ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور وہ ایسے اعمال میں لگے ہوئے ہیں جن اعمال کے کرنے سے ان کو اللہ کا مزید قرب حاصل ہو جائے، جیسے اعمال صالحہ، نماز، یہ ساری چیزیں، اللہ کو یاد کرنا۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ مقرب کون ہے اللہ کے نزدیک، تو اس کے توسل سے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، ان کے توسل سے لوگ دعائیں مانگتے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اتنے مقرب ہونے کے باوجود وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کے وہ امیدوار ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم کو مل جائے، اور وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے بھی ہیں، حالانکہ وہ فرما بردار ہیں، لیکن اللہ کی عظمت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آسمان گھبراتا ہے، زمین گھبراتی ہے، تو انسان کیوں نہیں گھبرائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے آخر زمانے میں زلزلے زیادہ آئیں گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر نافرمانیاں زیادہ ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ناراضگی کی نظر ڈالیں گے زمین کی طرف ایسے، حالانکہ اللہ زمین سے ناراض نہیں، وہ زمین والوں سے ناراض ہوگا، زمین کا کیا قصور ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر دونوں کو آپ نے خطاب فرمایا، ایتیا طوعا او کرہا، اے زمین اے آسمان میرا حکم مان لو، البتہ آپ کا اختیار ہے، خوشی سے مانو یا آپ کو ناگواری ہو جائے، ماننا تو پڑے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ دونوں نے جواب دیا، قالتا اتینا طاعین، آسمان نے بھی جواب دیا، زمین نے بھی جواب دیا، یا اللہ ہم آپ کا حکم خوشی سے ماننے کے لیے تیار ہیں، جس وقت جو حکم آپ کا ہوگا۔ تو زمین تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے، تو زمین کا کیا قصور ہے؟ یہ تو زمین والوں کا قصور ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے صرف نظر ڈالیں گے، کوئی مکہ نہیں ماریں گے اس پر، کوئی اور، صرف نظر ڈالیں گے، تو اس نظر کی وجہ سے زمین کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی، زمین تھرانے لگے گی۔ تو اس لیے جب زمین کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے گی تو یوں تو ہوگا ہی، تو اس کے زلزلے آئیں گے۔ چونکہ جگہ جگہ پر نافرمانیاں ہوتی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر ایسے نظر ڈالیں گے، تو زمین گھبرائے گی، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھونچال زیادہ آئیں گے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہ مقرب لوگ اللہ تعالیٰ سے کیا ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، ہم کو تو معلوم نہیں ہے، یہ تو انبیاء اولیاء جانتے ہیں،
اللہ کی عظمت، اللہ کا غضب قہر کیسا ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی، یہ ساری چیزیں، تو اس کے رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، آپ کے رب کا عذاب یہ تو ڈرنے کی چیز ہے، یہ تو ڈرنے کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے جمعہ کے دن صبح کو آسمان بھی گھبراتا ہے، زمین بھی گھبراتی ہے، پہاڑ بھی گھبراتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے، جنگل کے جانوروں پر بھی خوف طاری ہوتا ہے، دوسری مخلوقات پر بھی، سوائے انسانوں کے اور جنات کے کوئی خوف نہیں جمعہ کے دن صبح۔ سوال کیوں؟ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت آئے گی جمعہ کے دن تو یہ آسمان اور زمین گھبراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آج ہی ہو، جمعہ تو آ گیا، تو اس لیے وہ گھبراتے ہیں۔ سوال ہے کہ آسمان زمین کو کیا پرواہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، زمین بدل دی جائے گی، زمین میں بھی طوفان مچ جائے گا، تو اس لیے سارے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ جنگل کے جانور گھبرا جائیں گے، وہ بھاگ کر آئیں گے بستیوں میں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تو قرآن پاک نے فرمایا عظیم حادثہ ہوگا اس کائنات میں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں گھبراتی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ نافرمانیاں کریں گے، اس سے پہلے بھی ہوگی نافرمانی، تو ہم کسی بستی کو چھوڑیں گے نہیں، ہم کسی کو وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، ہم ضرور بستی کو ہلاک کر دیں گے، یعنی بستی والوں کو ہلاک کر دیں گے، یا تو بستی ہی ختم ہو جائے، نہ مکین رہے نہ مکان رہے، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہ گھر رہے تو نہ گھر والے رہے، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد پر عذاب آ گیا، نہ انسان رہے نہ ان کے مکانات رہے، کچھ بھی نہیں رہا، سب تہس نہس ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ مکان تو رہیں گے لیکن مکین نہیں رہیں گے، جیسے وبائیں پھیلتی ہیں، مکانات تو وہیں رہتے ہیں لیکن مکانوں میں رہنے والے سب ختم ہو گئے، جیسے قوم سمود، ان کے اوپر جو عذاب آ گیا، مکانات تو آج بھی ان کے موجود ہیں، مکانات کو کچھ نہیں ہوا، لیکن ایسا بھونچال آ گیا، اور چونکہ وہ پہاڑوں میں رہتے تھے اس سے وہ پہاڑ گرے نہیں، البتہ تھرا گئے، اور اسی طرح سے فرشتوں نے چیخ ماری، ایسی چیخیں کہ وہ سب کے سب مر گئے، ان کے دل پھٹ گئے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم بستی تو یہ تو ختم ہی کریں گے، یا یہ ہے کہ او معذبوها عذابا شدیدا، یا بستی بھی رہے گی، بستی والے بھی رہیں گے، لیکن ہم بستی والوں پر عذاب کریں گے، کسی بھی طرح سے عذاب کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا آنا یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ مستور ہے، لکھا ہوا ہے وہاں۔ البتہ اللہ تبارک تعالیٰ جلدی سزا نہیں دیتے ہیں، بہت انتظار کر لیتے ہیں، شاید بندے سدھر جائیں۔ تو آج کا جو یہ سبق ہے، آج کی جو آیت ہے، اس میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ یعنی ایک سوال ہے، اعتراض کے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مکہ شریف والے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے معجزات جو ہم مانگتے ہیں پورے کریں گے تو ہم اسلام قبول کریں گے، ہم ایمان لائیں گے۔ اس کی چاہت بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو یہ معجزات مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر لے۔ تو حالانکہ معجزات انہوں نے بہت سارے دیکھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے وہ بھی دیکھ لیا انہوں نے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزانہ تھی وہ انہوں نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں آپ ان کو پورا کر لیجئے۔ اس میں ایک مطالبہ یہ تھا یہ جو صفا مروہ پہاڑ ہے یہ سونے کا بنا جائے تاکہ غربت دور ہو جائے، غربت۔ تو جب صفا پہاڑ سونے کا بن جائے گا تو پھر سارے لوگ آئیں گے، کہتے ہیں بھائی ہم کو بھی دے دو حصہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ شریف کے آس پاس جو یہ پہاڑ ہیں آج بھی ہیں، تو یہ جبل عمر ہے، یہ جبل بقبیس ہے، یہ فلاں پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کو ہٹایا جائے بطور معجزے کے، یہ پہاڑ غائب ہو جائیں اور یہاں یہ ہموار زمین بن جائے اور کاشت کے قابل، کاشت کے جیسے طائف، تو اس کو کاشت کے قابل بنا لیجئے، کیونکہ یہاں تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، کچھ بھی نہیں، پتھر ہے اور سنگلاک زمین ہے، ریت ہے،
چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، پہاڑ ہیں، اور پانی کا چشمہ بھی یہاں نہیں ہے. بہت زور لگا کے وہ ہے زمزم کا ایک کنواں ہے، تو چشمے جاری ہو جائیں، کچھ نہریں بھی آ جائیں. تو یہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم سبزیاں کھائیں. کیا کھائیں؟ سبزیاں کھائیں، کیونکہ یہاں تو بس صرف وہی روٹیاں کھاتے ہیں اور زیتون کا تیل اور کچھ اور خشک قسم کی چیزیں ہیں. یہ سبزیاں اور ترکاریاں یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. تو فطرت میں آدمی کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جب وہ اس وادی میں تھے 40 سال. کتنے؟ 40 سال. کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم لوگ کنعان کے ہو، اور تقریباً 429 سال ہو گئے تھے. کتنے؟ 429. جی، جب وہ مصر سے واپس پھر فلسطین گئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو بستی میں تم رہتے تھے اس میں عمالقہ نے قبضہ کیا ہے، آپ کو لڑنا پڑے گا. آپ لڑیے اور وہ ملک خالی کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. صاف انکار کیا. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ تشریف لے جائے، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لینا، اللہ تعالیٰ کو آپ ان سے لڑو، ہم تب تک یہاں انتظار کریں گے. جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم کو بلا لینا، ہم آئیں گے. یہ قرآن پاک میں ہے. تو بہرحال اس وقت اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ. اب 40 سال تک یہ اس بستی میں نہیں جا سکتے بطور سزا کے. تو وہ آج یہ 30 اسی میں تھے وہ، اور کوشش کرتے تھے وہاں پہنچنا، چلتے تھے دن بھر چلتے تھے، رات کو رک گئے، اب صبح اور منزل نکالیں، دیکھا کہ جس جگہ سے چلے تھے وہیں پہنچے ہیں. پھر آخر میں وہ تھک گئے. انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم چل ہی نہیں پاتے ہیں، چلتے ہیں تو جتنا ہم سفر کر لیتے ہیں ہم پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں. رات کو سو گئے، صبح دیکھا وہیں پہنچے ہیں. بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ یہ یہاں گرمی بہت ہے تو کچھ انتظام کر لیجئے. تو بادل آ گئے، کھانے کا انتظام نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ جانور آئیں گے بٹیر، تو اس کو کہتے تھے سلوا. کیا؟ تو یہ کھا لو. اور من، تو من اور سلوا ہم قرآن پاک میں آ گیا. تو یہ من اور سلوا آتے تھے. من لگتا تھا ان کے اوپر، درختوں کے اوپر، ایک قسم کا غذا تھا وہ جیسے شہد، تو گوند کی طرح. بہرحال اسے استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. کہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، روز روز ہم ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں، تو ایک کھانے پر ہم اب صبر نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ. آپ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین میں سے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے. مِن بَقْلِهَا، کیا؟ سبزیاں اور ترکاریاں اور ساگ، وَقِثَّائِهَا اور ککڑی، وَفُومِهَا اور گیہوں، وَعَدَسِهَا اور دالیں، وَبَصَلِهَا اور پیاز وغیرہ. تو کہنے لگے کہ وہ سبزی چاہیے. کیا چاہیے؟ سبزی چاہیے. تو اسی طرح سے مکہ شریف والوں نے یہی مطالبہ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں سبزیاں بھی اگنی چاہیے اور پھل فروٹ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر جو ہے ہم ایمان قبول کریں گے. ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو قانون بنایا تھا اس کے خلاف تھا. خلاف اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا مکہ شریف میں تو اس وقت اس نے دعا کی تھی ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اس بیٹے کو، اپنی ذریت کو یہاں بسایا ہے، لیکن یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں کھیتیاں نہیں ہوتی ہیں. اسے فجل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزق من الثمرات. اس لیے لوگوں کے دل مائل کر لیں کہ وہ یہاں آئیں گے اور ان کو غذا دے دیا پھل فروٹ. کیا دیجیے؟ یعنی دوسری جگہوں سے پھل فروٹ بنیں گے اور وہ یہاں آئیں گے. یہ تو دعا اس وقت قبول ہو چکی ہے کہ دور دور سے وہاں سبزیاں بھی آئیں گی. اب تو کچھ کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، اب تو ہر دنیا کی چیز آپ کو مکہ شریف میں مل جائے گی. تو وارزقہم من الثمرات، اور ثمرات کا ایک مطلب تو یہ پھل فروٹ. ایک ہے ہر کمپنی کے جو وہ نکلے گے اس کے اندر کیا کہیں گے، اس سے جو مصنوعات نکلتے ہیں، مصنوعات نکلتے ہیں. تو
وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے سارے کمپنی والے دنیا والے یہی کوشش کرتے ہیں جو چیز جو پروڈکٹ وہاں تیار ہو جائے، جو چیز نکلے وہ سب سے پہلے مکہ کے مارکیٹ میں پہنچے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ اگر وہ انڈیا بھیجیں گے تو صرف انڈیا والے خریدیں گے، پاکستان بھیجیں گے تو صرف پاکستان والے خریدیں گے، مصر بھیجیں گے تو مصر والے خریدیں گے۔ لیکن اگر مکہ بھیجیں گے نا تو وہاں آپ کو ملے گے، وہاں پاکستانی بھی ہوں گے، ہندوستانی بھی ہوں گے، مصر والے بھی ہوں گے اور ترکیہ والے بھی ہوں گے۔ بازار بڑا رہتا ہے، اور بازار میں تو ہر ملک کے ہوتے ہیں نا، تو ان کی چیز کہاں کہاں پہنچ گئی؟ وہ تو پورے عالم میں پہنچ گئی اور بغیر مشقت کے۔ اس لیے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا سامان سب سے پہلے مکہ پہنچ جائے، اور پہنچتا بھی ہے، تو چیزیں پہلے وہیں آتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ان کو آپ دے دیجئے پھل فروٹ۔ تو دوسری چیز تو دوسری جگہوں سے یہ چیزیں آتی تھی، اور طائف سے بھی یہ چیزیں آتی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ تھا ان کا۔ سوال یہ مطالبہ کیوں نہیں پورا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ آسان بھی تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کون سا مشکل ہے؟ جلالین میں لکھا ہے کہ طائف جو ہے نا، طائف وہ زمین وہاں تھی ہی نہیں، یعنی پلین تھا جیسے زمین ہوتی ہے، تو لیکن وہاں پہاڑ ہیں اور وہ ہے یہ ہیں، موسم بالکل عجیب، یہ مکہ شریف سے بالکل مختلف ہے۔ ہم لوگ گئے ہیں بہت مرتبہ بار بار، تو مکہ شریف میں اتنی انتہا درجے گرمی، تو طائف پہنچے تو موسم دوسرا۔ مکہ شریف میں ترس رہے ہیں کہ بھائی بارش برسے، اور طائف پہنچے وہاں دیکھے بارش برس رہی ہے۔ تو وہاں میں نے خود بھی دیکھی، کھیتیاں کرتے ہیں لوگ، اور ساگ ہیں، دوسری چیزیں ہیں۔ تو جلالین میں لکھا ہے کہ وہ جگہ یہاں کی نہیں تھی، وہ ملک شام کی تھی۔ کہاں کی؟ تو اللہ نے جبریل سے فرمایا کہ تم ملک شام سے ایک ملک اٹھا کے لاؤ۔ تو اس نے پر کے اوپر ایک پورا علاقہ لایا اٹھا کے۔ اللہ نے فرمایا پہلے اس کا طواف کراؤ۔ کیا کراؤ؟ میرے گھر کا طواف کرے۔ تو بہرحال جبریل علیہ السلام آئے اور پورے طائف کو، اس کو طائف اسی لیے کہتے ہیں، طائف کے معنی طواف کرنے والا، اس کا نام ہی طائف رکھ دیا۔ پھر آیا اور اس کو گھمایا، کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے۔ کس نے؟ کہا ٹھیک ہے 7 چکر پورے ہو گئے، طواف وہاں رکھ دو۔ کیا؟ تو 60 کلومیٹر دور رکھ دیا۔ تو پہاڑی راستہ 60 کلومیٹر ہے، اور جو ذرا پلین والا راستہ جس میں گاڑی کو گھوم کے آنا پڑتا ہے تو 100-110 کلومیٹر تک ہے۔ اب طائف بھی بہت وسیع ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیا؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے، جن امتوں نے اپنے نبیوں سے معجزات مانگے، منہ مانگے، ہم نے وہ پورے کر لیے، لیکن انہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ کیا؟ پھر ہم کو ان کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑا، فوراً ختم، عذاب آ گیا اور ختم ہو گئے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم معجزہ دکھائیں اور یہ کلمہ نہ پڑھیں گے؟ پھر نہیں پڑھا تو پھر ان میں سے ایک بھی نہیں رہے گا، ہم ختم کر کے رکھ دیں گے ان کو۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا یا اللہ مجھے یہ منظور نہیں۔ کیا؟ آپ معجزہ دکھائیں گے، یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ان میں سے ایک بھی نہیں رہے گا، یہ تو سب ختم ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں محنت کر لوں گا۔ کیا؟ محنت کر لوں گا، یہ مجھ سے لڑیں گے بھی، جھگڑیں بھی، تانے بھی دیں گے، تنگ بھی کریں گے، پریشان بھی کریں گے، بیکاٹ بھی کریں گے، یہ سب میں برداشت کر لوں گا، اس امید پر کہ ایک ایک کر کے یہ لوگ اسلام قبول کریں، ورنہ ایک ساتھ عذاب آئے گا تو سب ختم ہو جائیں گے۔ تو ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ مانگے معجزات پورے کیوں نہیں کیے، اس کی کیا وجہ تھی، تو ان آیتوں میں یہ ہے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور یعنی دلیل کے فرمایا، یعنی استشہاد کے، دیکھو قوم سمود کو کیا ہو گیا، قوم سمود کو جی قوم سمود آ گئے اور انہوں نے یہی مطالبہ کیا صالح علیہ السلام سے، یہ پہاڑی ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے ایک اونٹنی نکلنی چاہیے جس کو ہم دیکھیں اپنے آنکھوں سے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ ہے یہ، ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو جب اونٹنی نکل آئی انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، پھر حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے مہلت دے دی جائے گی۔ البتہ وہ اس اونٹنی کو دیکھ کر باقی سارے جانور گھبراتے تھے، اس کو ناقۃ اللہ کہا اللہ نے، یہ اللہ کی اونٹنی، اللہ کی یعنی شکل تو اونٹنی کی تھی لیکن ایسی ہیبت جانوروں کے اوپر طاری تھی، جو جانور دیکھتا تو بھاگ جاتے تھے۔ تو جب پانی پینے کے لیے آگے تو جانور بھاگ گئے،
اور میدان میں آ گئی گھاس کھانے کے لیے تو جانور بھاگ گئے۔ تو قوم نے اس سے کہا کہ حضرت باری مقرر کریں گے، ایک دن آپ کی اونٹنی آئے گی پانی پینے کے لیے، ہم اپنے جانوروں کو نہیں لائیں گے، اگلے روز ہم اپنے جانوروں کو لائیں گے، بیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، یہ پانی پی لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ تو بہت دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، حالانکہ دودھ بھی بہت دیتی تھی۔ کون؟ اونٹنی بطور معجزے کے، کہا جس کو لینا لے جاؤ۔ آخر میں قرآن پاک نے فرمایا کہ پھر اس میں سے ایک بدبخت اٹھا اور اس نے اپنی جماعت کو لے لیا ساتھ، تو ایک عورت نے اس کو لالچ دے دی، تو وہ بیٹھا ایک جگہ گھات لگائے ہوئے کہ اونٹنی جب آئے گی تو جب اونٹنی ذرا آگے نکلے وہ ہم پیچھے سے اس کو حملہ کریں، اذم بعث اشقاہا۔ تو وہ بدبخت اٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، پیچھے سے آئے ان کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کیا؟ تو وہ اونٹنی تو مر گئی۔ تو اس کے حضرت نے فرمایا انتظار کر لو، انتظار عذاب کا۔ تو 3 دن کے بعد عذاب آیا اور پوری قوم کو اللہ نے ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اس میں فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو یہی ان کے ساتھ ہوگا۔ اس سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان فرمائشی معجزہ ان کو بھیجا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے تھے کہ ایک ساتھ جب سب ختم نہ ہو جائیں گے۔ اب اس کا ترجمہ ہے وما منعنا، اور نہیں روکا ہم کو، ان نرسل بالآیات، کہ ہم بھیجیں فرمائشی معجزات۔ فرمائشی جب یہ معجزہ مانگے کہ ہم کر لیں گے، تو کوئی سبا کو بنا لیں گے سونے کا بھی، اور دریا بھی بہائیں گے وہاں، چشمے وغیرہ۔ الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے ہم کو روکا کہ جھٹلایا اس سے پہلے والے لوگوں نے، پہلی امتوں نے معجزات کو دیکھ کر۔ کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، کسی نے کہا ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ پھر بطور اس کے واقعہ کی اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے قوم سمود کو دی ہم نے اونٹنی، مُبْصِرَةً، آنکھیں کھولنے والی، مطلب جس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ اس معجزے کو دیکھ کر فوراً کلمہ پڑھ لیتے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پتھر سے اونٹنی نکلی، ورنہ کیا پتھروں سے اونٹنیاں نکلتی ہیں کیا؟ اسے اس کی کوئی ایمان نہیں تھی کہ بھائی فلاں اونٹنی نے جنم دیا ہو۔ فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن ان لوگوں نے اونٹنی کے ساتھ کیا ظلم کیا، ناانصافی کی، اور اس کو انہوں نے مار ڈالا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، اب ہم جو معجزات خود بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد اللہ تخویفاً، بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ کیا؟ بندوں کو ڈرانے۔ مختلف معجزات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے قدرت کے، جیسے سورج گرہن، کیا یہ بھی بندوں کو ڈرانا ہے، چاند گرہن ہے، بتا کہ بندے ڈر جائیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں تاکہ بندے ڈر جائیں اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آئے اور نافرمانی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ فکر یہ آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، یہ آپ کے اوپر غالب چاہے یہ کتنے ہی طاقت والے ہوں، چاہے کتنے ممالک سے دور دور ان کے لیے مدد کے لیے آ جائیں۔ مدینہ طیبہ کے یہودی مدد کے لیے آتے تھے، آس پاس کے علاقے، سب کو ہم نے گھیرے میں لے رکھا ہے، سب کو ہم نے جی وہی قلنا لک، اور آپ وہ وقت یاد کر لیں جب ہم نے آپ سے فرمایا تھا یا رسول ان ربک احاط بالناس، بے شک تیرا پروردگار اس نے لوگوں کو گھیرے میں رکھا ہے۔ کس میں؟ اس گھیرے سے یہ لوگ نکل نہیں سکتے۔ جیسے فرمایا قرآن پاک نے بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت سے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، یہ کہیں بھاگ نہیں سکیں، اس لیے آپ ان کا فکر نہ کریں۔ احاط بالناس، تو مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور آپ ہی آخر میں غالب رہیں گے۔ اور وہ وقت بھی آیا پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو فوج در فوج داخل ہو جائیں گے، آپ غالب رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزات کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ جادو ہے۔ کیا؟ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے،
اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، قیامت نزدیک آئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اگر یہ معجزہ دیکھیں گے کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، جیسے نظر بندی کرتے ہیں نا، بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں وہ نظر بندی کرتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں پتہ نہیں اب ہوتے نہیں ہوتے ہیں، بازاروں میں آتے تھے وہ، تو وہ جادوگر اس کی زبان کاٹتا تھا، لوگ گھبرا جاتے تھے، حالانکہ زبان وبان کچھ نہیں کاٹتا تھا، اور ڈبے میں وہ مٹی بھرتا تھا، یوں یوں کر کے وہاں سے وہ نکالتا تھا وہ کھانے کی چیزیں، اور یہ اور وہ، بہرحال تو اس کو نظر بندی کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تھے مقابلے کے لیے، انہیں لوگوں کی نظر بندی کی کہ ان کے ساتھ تو رسیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی وہ لاٹھیاں، تو لوگوں کو نظر آئی یہ کیا ہیں، یہ سانپ ہیں، یہ نظر بندی ہے۔ تو کافر لوگ جب بھی معجزہ دیکھتے تھے کہتے تھے نظر بندی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ آسمان پر چڑھیے، کیا او ترقی فی السماء، اور وہاں سے کتاب لائیے، تنزل علینا کتابا نقرأ حتی تنزل، یہاں تک کہ آپ کتاب لائیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کا جواب دیا وہ معجزہ تو دیکھ چکے ہیں، یہ وہ معجزہ تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے معراج پر، اور وہاں سے انہوں نے واقعات بھی پھر ان کو سنائے۔ جب اگلی صبح کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم مکہ سے بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے اور سیر کر لی، جنت جہنم کو دیکھ لیا، تو کافر تو یہ مانتے نہیں، انہوں نے کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے؟ ہاں، کہا ہاں اچھا، الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں اور کھڑکیاں کتنی ہیں اور اس باقی چیزیں کتنی، تعمیر کے بارے میں سوالات، کیونکہ یہ لوگ بیت المقدس جاتے تھے اور ان کو معلوم تھا حضرت کبھی بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس عظیم الشان سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو ایسے موقع پر کیا کھڑکیاں گنی جاتی ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہو اگر کوئی دلہا سسرال گیا ہو پہلے دن، تو جب وہ واپس آئے وہ دلہن لے کر اس سے کہیں گے کہ آپ سسرال گئے تھے، بتائیے جو سیڑھی تھی اس پہ کتنے وہ پائے بنے ہوئے تھے، اور صحن کتنا کشادہ تھا، صحن میں کتنے درخت تھے، وہ یہ تھوڑے بتائے گا؟ اور مکان 2 منزل 3 منزل وہ تو ہی نہیں بتائے، وہ مکان دیکھنے تھوڑی گیا ہے، وہ تو معزز مہمان ہے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سوچا اب کیا جواب دوں گا، تو فوراً اگر آپ حضرت فرماتے تھے مجھے معلوم نہیں تو مذاق اڑاتے، کہتے ہیں دیکھیے خود تو کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس گئے، نماز پڑھائی وہاں انبیاء علیہ السلام کو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ موٹی موٹی چیزیں نہیں بتا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے قریب کر دیا، کیا یعنی پردے سب ہٹ گئے، ایسے سامنے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کیا؟ جب آپ موبائل میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، ابھی یوں یوں کر لو تو آپ بھی بیت المقدس دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کیا؟ جب انسان کو ایسی قدرت دی تو یوں دکھایا، فرمایا کیا کیا سوال کرنا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا کھڑکیاں کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا اتنی ہیں۔ دروازے کہیں گے اتنے ہیں، اور برآمدہ کیسا ہے؟ برآمدہ یہ ہے، سب بتاتے رہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس میں بھی ان کو شک شبہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی نے ان کو پہلے سے بتایا ہو کہ اس کے اتنے دروازے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا قافلہ گیا ہے ملک شام، کوئی موبائل تو تھا نہیں اس زمانے میں کہ آپ کہاں پہنچے، تو ہمارا قافلہ ملک شام گیا ہے اور بہت وقت ہو گیا ہے، وہ واپس آ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں میری ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میں نے دیکھا ان کو، ایک جگہ پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کا اونٹ وہ گم ہو گیا تھا، اور وہاں ایک وہ رکھا ہوا تھا وہ برتن جس میں پانی تھا، ہم وہاں اترے، بلکہ یہ ساری علامتیں بتائی۔ کہا اچھا وہ قافلہ کب آئے گا؟ کہا وہ کل تک پہنچے گا۔ کیا اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ دیکھیے کل تو پہنچے یا نہیں پہنچے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ واپس آ گئے، وہ قافلہ جو پہنچا مکہ، ان سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوا؟
کہ آپ کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھے، انہوں نے بتایا ہم بالکل یہ سب صحیح ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزہ تو آپ سن چکے ہیں کہ آسمان پر تشریف لے جائیے، وہاں سے کتاب لائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہم نے آپ کو مشاہدہ کرایا، کیا رؤیا، کیا رؤیا کہتے ہیں وہ چیز جو آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے، تو آپ نے خواب میں بھی 7 آسمانوں کو دیکھا، جنت جہنم کو دیکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل مبارک سے، جس کو ہم کشف کہتے ہیں، مکہ میں بیٹھے بیٹھے ہی دور تک وہ دیکھ لیں، یہ بھی ایک معراج ہے، یا صرف روح مبارک چلی گئی، روحانی معراج۔ لیکن اس میں فرمایا رؤیا، کیا رؤیا کہتے ہیں اس مشاہدے کو جو آدمی آنکھوں سے دیکھے، کیا۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو ان کے لیے امتحان بن گیا کہ جب سن لیا ان لوگوں نے کہ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ ہم 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو انہوں نے کہا بالکل نعوذ باللہ جھوٹ، کیا کہ یہ تو ہماری عقل مانتی نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک نے تذکرہ کیا کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے، کیا اس کو زقوم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں زقوم، جہنم کے اندر درخت ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ اس درخت سے ان کو کھانا پڑے گا، دوزخیوں کو، اس کا پھل بہت کڑوا ہوگا، بہت زبردست۔ تو درخت تو سبز ہوتا ہے جس پر پھل لگتے ہیں، اس پر انہوں نے مذاق شروع کر دیا۔ ابو جہل نے کہا سنو، ابھی تو کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ جلائے گی، وہاں پتھر بھی جل جائیں گے، پہاڑن کے سور کمن، ہاں تمہیں نار سور کے کوہن تو بالن، کہتے ہیں کہ وہاں تو پتھر بھی پگھل جائیں گے اور درخت کیسے رہے گا وہاں۔ تو اس پر انہوں نے کیا مذاق کرنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا۔ تو اس کا تذکرہ اس میں ہے، اور اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک تذکرہ اس میں معراج کا، اور دوسرا تذکرہ اس میں ہے اس درخت کا۔ اس درخت کو اللہ نے فرمایا ملعونہ، کیا صبح ملعونہ کیوں کہا؟ ملعون تو کہتے ہیں لعنتی کو، تو درخت کو لعنت کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے اصل میں اس جگہ پر ہے جہاں لعنت برستی ہے، کیا، اور وہ جگہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ ہے جہنم کا نچلا حصہ، جہنم کا۔ تو اس میں وہ درخت ہوگا، اس درخت سے ان کو پھل کھانا پڑے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کبھی کبھی جہنمی جائے گا، دیکھے گا سبز درخت ہے، کیا ہے سبز درخت ہے، کہے گا ہمیں تھوڑا سا اس میں سے کھا لوں، تو جو ہی قریب ہو جائے گا منہ میں بھر دے گا اس کا پتا، اس کا پھل، وہ آگ ہوگا، کیا ہوگا، تو اسے اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی، بہت تیزی کے ساتھ دوڑے گا کھائے گا۔ تو یہ جو درخت ہے، یہ زقوم کا درخت، یہ جو کھائیں گے تو اس کی وجہ سے تو اندر سے جو جب سب چل کر ختم ہو جائے گا، شکل تو اس کی یہ ہے۔ اب سوال یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک چیز سبز ہے لیکن اس میں کیا ہے، آگ ہے؟ کیا پیٹرول لکوڈ شکل میں نہیں ہوتا ہے؟ وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے نا، باہر رکھ دو آپ پیٹرول سردیوں میں، اور ڈیزل اور یہ جو ہے مٹی کا تیل، یہ ساری چیزیں تو ہاتھ ڈالو تو ٹھنڈا ہو جائے گا نا، ٹھنڈ لگے گی، لیکن کیا وہ ٹھنڈ ہے؟ اگر اس میں ایک تیلی لگا دی جائے گی تو وہ جل جائے گا نہیں جل جائے گا؟ تو شکل تو اس کے پانی کی ہے، اچھا چھوڑیے اس کو، تیزاب ہے، کیا ہے دیکھنے میں وہ کیا ہے پانی، تو اس کو تیز آب، تو اس کو آب تو کہتے ہیں اس کو، دیکھنے میں پانی ہے، دیکھنے میں، لیکن اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا اس میں تو ایک دم اس کی کھال نکالے گا، بہت خطرناک ہے وہ چیز۔ تو اس طرح سے درخت ہوگا سبز، کیا ہوگا سبز درخت ہوگا، لیکن اس کا پھل کھائیں گے تو وہ ختم کر لے گا انسان کو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سبز درخت اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے کہ درخت بھی ہوگا آگ بھی ہوگی، آگ بھی، تو وہ آگ اس درخت کو جلائے گی نہیں۔ دنیا میں بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کی کھالیں جلتی نہیں، کیا، ایک جانور ہے کتابوں میں لکھا ہے، وہ ترک میں پایا جاتا ہے کہیں، اس کو سمندل کہتے ہیں، کیا سمندل، سین میم نون دال تو لام۔ تو موبائل پر اس کی وہ شکل بھی، جب سمندر لکھتے ہیں نا تو اس کی شکل بھی آتی ہے اس جانور کی، چھپکلی کی طرح ہوتا ہے لیکن بہت بڑا اس سے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے لوگ اس کی کھال اتارتے تھے، کھال تو اس کی ٹوپیاں بناتے تھے یا دوسری چیزیں۔ اب سوال ہے کہ اب اس کو میل آ گیا، اب اس کو دھونا صاف کرنا ہے، کہتے ہیں اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، کیا، تو میل کو جلا لیتی ہے، ٹوپی جوں کی تو نکلی۔ تو اس طرح سے اب آدمی پتھر کھائے گا تو پتھر ہضم نہیں ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا واللہ عالم
کہ شتر مرغ پتھر بھی کھاتا ہے. کون؟ شتر مرغ پتھر بھی کھاتا ہے. تو بہرحال یہ فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جہنم کے اندر سبز درخت کو اگائے گا. آدمی پانی میں رہ نہیں سکتا، ڈوب گیا مر گیا، لیکن مچھلیاں تو پانی میں ہی رہتی ہیں، وہ تو مرتی نہیں. یعنی وہ ڈوب کے مریں گی کیا؟ وہ تو فطری طور پر کسی کی موت آئے وہ الگ مسئلہ ہے. تو پانی کے جانور پانی میں رہتے ہیں، خشکی کے جانور خشکی میں رہتے ہیں. اب پانی کے جانور کو خشکی میں لاؤ، جیسے مچھلی، وہ وہاں مر جائے گی. ایسے آگ کے اندر بھی بہت سارے جانور ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے. اس لیے اس درخت کے اوپر اعتراض کیا کفار نے، بالخصوص ابو جہل نے. کہا لو دیکھ لو، اب تو درخت بھی ہوگا وہاں جہنم میں. یہ فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا، الا فتنة للناس، لیکن لوگوں کے لیے آزمائش. لوگوں کے لیے لوگ آزمائش میں پڑ گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو ہے وہ ایک رات میں اتنا سفر طے ہو جائے. تو ایمان والوں نے تو کہا آمنا صدقنا، کیا؟ تو باقی لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو اسی موقع پر صدیق اکبر کا لقب دیا گیا، حالانکہ آپ نے حضرت سے نہیں سنا تھا. نہیں، آپ نے ابو جہل سے سن لیا. کسے؟ کیونکہ بات پھیل چکی تھی. تو ابو جہل آیا دوڑتے دوڑتے، کہنے لگے اے ابو بکر سن لیا؟ آپ نے کہا کیا؟ کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ میں بیت المقدس گیا تھا، 7 آسمانوں پہ گیا. کیا آپ اس کی بھی تصدیق کریں گے؟ کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں. کہ پھر تم اس کی تصدیق کرتا ہوں، پھر تم اس کی. تو انہوں نے کہا بھائی چپانی نہیں کی، تمہارے اوپر تو جادو نے اثر کر لیا ہے. تو یہ فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس درخت کو زقوم کہا، کیا؟ ان شجرۃ زقوم طعام الافیم. بہرحال تو فرمایا کہ وہ ملعونہ ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن پاک میں. اور اہل عرب ہر اس کھانے کو زقوم، ہر اس کھانے کو ملعونہ کہتے تھے جو مضر ہو. کیا؟ یعنی مضر، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو زقوم ہے اس درخت کا نام. اور اہل عرب یہ زقوم کہتے ہیں، یمنی زبان میں کہتے ہیں جب کھجور کو مکھن کے ساتھ ملا کر کھایا جائے. کیا؟ جب کھجور کو مکھن کے ساتھ کھایا جائے تو بڑا مزہ آئے گا. تو ایک نے کہا، کہنے کہ یا اللہ ہمارے گھروں کو زقوم سے بھر دے. کیا؟ مذاق بھی کر رہے تھے، یعنی ہمارے گھروں میں خوب کھجوریں ہوں اور وہ ہو. ابو جہل نے غلام سے کہا زقوم لاؤ. کیا؟ اصل میں مذاق کرتے تھے. زقوم لاؤ. وہ لایا کھجوریں، تو لایا کیا؟ مکھن لایا. تو بہرحال یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کو ملعونہ کہا قرآن مجید نے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ہوگا، آگ ہوگی، وہ ہوگی. فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، مگر ہمارے ڈرانے نے کوئی چیز ان میں نہیں بڑھائی سوائے سرکشی کے. کیا؟ یعنی ہمارے ڈرانے کی وجہ سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشیاں آ گئی. اس لیے اب معجزات ان کو دکھائیں گے تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی نصیحت کام نہیں کرتی. اس لیے اللہ نے فرمایا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. ایک جگہ فرمایا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے تذکرہ فرمایا آدم علیہ السلام کی کا، اور اس وقت ابلیس نے کیا کہا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور آپ یاد کر لیجئے اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فَسَجَدُوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کا اصل نام تھا عزازیل. کیا؟ انہیں 7 آسمانوں پر اس نے عبادت کی ہے. 7 آسمانوں پر الگ الگ لقب تھے.
پہلے آسمان میں اس کو کہتے یہ عابد ہے کیا، دوسرے آسمان میں کہتے یہ زاہد ہے کیا ہے، تیسرے آسمان میں یہ تقی ہے کیا ہے. اس طرح سے ہر آسمان میں اس کے لیے لقب لیے تھے، اور ہزاروں برس عبادت کی ہے کیا جی. تو پورا تو مجھے یاد نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے، کتنے ہزار سال تک اس نے عرش کا طواف کیا. کس کا جی. اور اس کو کہتے ہیں یہ طاؤس الملائکہ ہے. طاؤس کہتے ہیں مور کو، جیسے مور ہوتا ہے نا پرندوں کا راجا، ایسے اس کو کہتے ہیں کہ یہ معلم الملائکہ ہے. ملائکہ کیا ان کو واعظ پڑھتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا. تو عزازیل نام تھا، لیکن نافرمانی کے بعد اس کے دو نام پڑ گئے، ایک شیطان ایک ابلیس، دونوں قرآن پاک میں. شیطان کے معنی سرکش کیا سرکش، ابلیس کے معنی نا امید کیا، چونکہ پھر ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اس سے اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. سبوں نے سجدہ کیا. سوال ہے کہ الگ الگ کیا؟ قرآن پاک میں فرمایا کلہم اجمعون کیا، سبوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا. تو ابلیس نے انکار کیا، کیونکہ ابلیس کو معلوم تھا کہ یہ تو ابھی چند دن پہلے اس کو پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے. ابلیس سب جانتا تھا. تو اور جب حضرت کا پتلا بنایا گیا تھا نا مٹی کا، تو کتابوں میں لکھا ابلیس آ کے دیکھتا تھا کیا چیز ہے یہ کیا، اندر سے خالی ہے، اندر سے پتہ نہیں کیا ہے یہ. تو بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں. تو ابلیس نے کہا قال اسجد لمن خلقت طینا، اچھا کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا، تو میں اس کو سجدہ کروں؟ اور اس نے خود ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک سجدہ بھی نہیں پڑھی، اور میں نے 14,000 برس تک تو فلاں فلاں آسمان میں عبادت کی ہے. اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کیا. تو چونکہ قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ ہے الگ الگ انداز میں. تو اس کے بعد ایک جگہ تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ کو بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا کسے، مٹی سے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو سجدہ کروں. اس سورہ بنی اسرائیل میں ہے ابلیس نے کہا قال ارائیتک، کہنے کہ یا اللہ مجھے بتا دیجئے. سوال کا جواب کیا، ھذا الذی کرمت علیہ، یہ ہے وہ شخص جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے، عزت بخشی ہے. اس نے مطلب ہے کہ اس کو آپ نے مجھ سے زیادہ مرتبہ دیا ہے، اور میں اتنے سال تک عبادت کر رہا ہوں. لیکن لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے مہلت دیں گے قیامت تک، کہاں تک، یعنی مجھے موت نہ آئے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور لگام دے دوں گا ان کے اولاد کو. کیا دے دوں گا؟ لَأَحْتَنِكَنَّ کے معنی آتے ہیں جیسے ہم گھوڑے کو لگام دیتے ہیں نا، احتکن الفرس، کہتے ہیں کہ فلاں نے گھوڑے کو لگام دے دی، یعنی منہ میں اس کے لگام لگا دی اور دی، اب کہاں بھاگے گا. مطلب تو ہے کہ میں ان کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا اور ان کو لگام دے دوں گا. الا قلیلا، البتہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے تو میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا، میں ان کو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب، فرمایا دفع ہو جا، چل. فمن تبعک منہم، جو پیروی کرے گا ان میں سے تیری، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، سنو تو تمہاری پوری سزا دوزخ ہے، تمہاری پوری سزا کہ تم کو بھی دوزخ میں ڈال دوں گا اور ان کو بھی دوزخ میں ڈال دوں گا. ایک جگہ شیطان نے کیا کہا، شیطان نے کہا سورہ نساء میں، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو شرک کرے گا اس کو میں بخشوں گا نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اگر کوئی اللہ اس کے ساتھ شرک کرے گا. ویغفر ما دون ذالک، البتہ اس سے نیچے نیچے جو گناہ ہیں ان کو تو میں معاف کر دوں گا، لمن یشاء، جس کو چاہوں، سزا بھی دے سکتا ہوں اور مطلب وہ معافی کے قابل ہے، لیکن یہ والا جرم معافی کے قابل نہیں. ومن یشرک باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور گمراہی میں جا پڑا. ان یدعون من دونی الا اناثا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہیں؟ مؤنث چیزوں کو. کن کو؟ مؤنث چیزوں. مؤنث کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب بتوں میں
ایسے بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے جن کے نام تھے عورتوں کے. کیا یہ لات اور عزا اور منات یہ سب عورتوں کے نام ہیں, اور ان کی شکلیں بھی عورتوں کی تھی, ان کو زیور بھی پہناتے تھے, ان کے کپڑے بھی لگاتے تھے. پھر فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور یہ لوگ تو صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ شیطانی نے ان کو لگا دیا ہے پرستش میں بتوں کی دوسرے کی. مریدہ کے معنی آتے ہیں ملعون, کیا دور کیا ہوا. مرید ایک ہے مرید, مرید کا الگ معنی یہ ہے مرید. زبر سے فرق ہو سکتے ہیں معنی میں کہ نہیں؟ چرانا چرانا دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فلاں بزرگ بکریاں چراتے تھے, کیا؟ اور اگر کسی نے پیش پڑھ لیا فلاں بزرگ بکریاں تو معنی بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا؟ تو اس لیے مرید اور مرید. البتہ کاشی پچ مریدی مانن تو سوچ کوشر چاش. فرمایا لعنہ اللہ, اللہ نے شیطان کو لعنت کی ہے, اپنی رحمت سے دور کیا ہے. اب شیطان نے کیا کہا سورہ نساء میں؟ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, یا اللہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور لے لوں گا, اپنا حصہ ان کو اپنے تابع کروں گا اور وہ میری اطاعت کریں گے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, ان کو لالچ میں مبتلا کروں گا, ہوس میں مبتلا کروں گا, ہوس دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, ضرور ان کو حکم دے دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے. کیا چیرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور کو وہ بتوں کے نام پر رکھتے تھے تو اس کے کان میں نشانہ لگاتے تھے. بس کان میں ایسے چیر دے دیا, اب اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا, اس پر سواری نہیں کر سکتے, اس کو ذبح نہیں کر سکتے, اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, اس کا اگر اونٹنی یا دودھ دے تو وہ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, ضرور میں ان کو ایسی تعلیم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے. کیا کریں گے؟ آج تو ہے عورت کو مرد بنا دوں گا اور مرد کو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ, جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا فقط خسر خسران مبینہ, بہت نقصان میں, کھلے ہوئے نقصان میں وہ پڑ جائے گا. یعدہم, شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے. ویمنیہم, اور ان کو ہوس دلاتا ہے, وعدہ کرتا ہے کہ تو غفور الرحیم سے کیا کری سچی پرواہ نہ کیں وغیرہ ذالک, جھوٹے وعدے دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان کے سارے وعدے دھوکے ہیں. کیا قرآن پاک میں وہ آخرت میں کہے گا ہے میں کیا کروں, میں نے کیا بگاڑا آپ کا, میں نے کوئی آپ کا گریبان پکڑ کے دوری کھینچا, میں نے صرف آواز لگائی. کیا آپ فوراً پہنچ گئے؟ آواز تو مؤذن بھی لگاتا تھا, تھوڑا سکن کسن کی, آواز تو مؤذن بھی لگاتا تھا, وہاں جاتا تھا ہی نہیں تھا, اور میں نے ڈھابری والے کو بجوائی اس سے, وہاں سارے آگے, وہاں سارے آگے, تو میں نے کیا کیا آپ کا؟ اولئک مأواہم جہنم, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, وہاں سے پھر بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. یہ تو ہے اس میں سورہ نساء میں. سورہ اعراف میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اے انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہاری شکل بنائی. کیا بہترین شکل. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں. لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہی نہیں ہوا, انکار کیا. اللہ نے فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ اللہ تسجد اذ امرتک, اے ابلیس کس چیز نے تجھ کو روکا جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا, سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ, کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, آپ نے تو مجھ سے آگ سے پیدا کیا مجھ کو. وخلقت من طین, اور اس کو پیدا کیا مٹی سے. وہ آگ افضل ہے کس سے؟ مٹی سے. تو آگ کیوں سجدہ کرے اپنے مبذول کی طرف؟ اللہ نے فرمایا قال فاہبط منہا, فرمایا دور ہو جائے یہاں سے, نکل جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, کیا آپ کو حق ہے آپ آسمانوں میں غرور کریں, تکبر کریں؟ فاخرج انک من الصاغرین, نکل جا یہاں سے, تو ذلیل ہے. شیطان نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک. کیا
رب نے فرمایا قال انک من المنذرین، کہ جاؤ تجھے مہلت ہے، دیکھتے ہیں کیا کرو گے۔ قال فبما اغویتنی، کہنے لگے آپ نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں قسم کھاتا ہوں میں ضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کس پر؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، دائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا حملہ کرنے کے لیے، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے آؤں گا۔ مطلب تو کہ خوب گمراہ کرنے کی کیا کروں گا؟ کوشش کروں گا، ادھر کھینچوں گا ادھر کھینچوں گا۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تم اس میں اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، وہ آپ کا احسان نہیں مانیں گے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی، آگے پیچھے، اوپر اور نیچے سے نہیں آتا ہے۔ اوپر سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، نیچے سے وہ کہے گا نیچے سے آ جاؤں گا، یہ تو اس کے لیے وہ تو کبر میں مبتلا ہے نا آج بھی۔ اسے لکھا ہے کہ اگر آپ کو گناہوں سے بچنا ہے تو نگاہیں نیچے رکھو تو گناہ سے بچ جاؤ گے، ورنہ دائیں بائیں دیکھو گے تو جی دائیں بھی دیکھو گے دنیا، بائیں بھی دیکھو گے دنیا، تو چلتے چلتے کیا نگاہیں نیچے رکھو۔ پھر اللہ نے فرمایا قال اخرج منها مذموما مدحورا، نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، لمن تبعک منہم، جو اطاعت کرے گا تیری، تیرے پیچھے چلے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب کو ایک ساتھ بھروں گا دوزخ میں، یعنی ابلیس کو بھی بھریں گے دوزخ میں، اور اس کے ابلیس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی دوزخ میں بھریں گے۔ اور آگے کیا کیا کہا ابلیس نے اور اللہ نے کیا فرمایا، اور اگلے آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔